الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آج چونکہ 27ویں شب ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو بہت سارے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب شب جمعہ اور 27ویں شب جمعہ اور طاق رات جمع ہو جائے تو قوی امکان ہے اس رات کے شب قدر ہونے کا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ القدر تلاوت کی ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ دن میں جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا اور رات کو مصلی پر جو ہے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا اور اللہ کی عبادت کرتا، اور فرمایا کہ 80 سال تک اس عابد کا یہی معمول رہا۔ تو صحابہ کو یہ سن کر بڑا رشک ہوا اور بڑا تعجب ہوا، اور وہ جو ہے رشک کرنے لگے کہ وہ 80 سال تک یہ عمل کرتا رہا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان چاروں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی لگاتار عبادت کی ہے اور مسلسل عبادت کی ہے اللہ رب العالمین کی، کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ تو صحابہ کو یہ سن کر بڑا رشک ہوا اور بڑا تعجب ہوا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں ہی اوسطاً 60 سے 70 سال ہیں، تو وہ لوگ تو ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان لوگوں کی نیکیاں تو ہم سے زیادہ ہو گئیں، ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ سورۃ القدر جو ہے لے کر نازل ہوئے اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ اس رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم دیتے ہیں، کسی چیز کا بتا دیتے ہیں، تو وہاں پر لفظ ادرا کا استعمال کرتے ہیں، اور جس چیز کا نہیں بتاتے وہاں پر لفظ یدری کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے قیامت کے بارے میں فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کہ قیامت کا علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، نشانیاں آپ نے بتائیں، لیکن قیامت کا جو ہے یقینی علم اللہ کے پاس ہے کہ کب واقع ہوگی۔ لیکن یہاں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے۔ تو بندہ جب کوئی چیز کسی کو دیتا ہے، قیمتی چیز، تو پوچھتا ہے بھائی آپ کو پتہ بھی اس کے کتنے فوائد ہیں، آپ کو پتہ یہ چیز کیسی ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے محبوب وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے یہ کیسی رات ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی فرمایا لیلۃ القدر یہ ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ صحابہ تم فکر نہ کرو، میں نے تو تمہیں امت ہی ایسی بنایا ہے کہ جو گزشتہ امتوں کو میں نے نہیں دیا وہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے 80 سال عبادت کی ہے
اور وہ 80 سال عبادت کر کے اللہ کے مقبول اور محبوب بنے ہیں، تو میں تمہیں ایک رات ایسی دے دوں گا کہ جو 80 سال کی عبادت پر بھاری ہوگی، ایک رات ایسی دے دوں گا۔ تو وہ یہ رات شب قدر ہے۔ اچھا، اس کی تعیین نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین نہیں فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا بتا دیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، غالباً اسی بات پہ کر رہے تھے یا کسی اور بات پہ کر رہے تھے۔ تو اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپس کے جو جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑائیاں ہیں، اس سے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں جو ہے ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا جو ہے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا شب قدر کے بارے میں، اور پھر واپس اٹھا لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ دو صحابہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا تھا شب قدر کا، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے وہ بھلا دیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اس لیے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ بھئی شب قدر یہ رات ہے، تو پھر سب جو ہے اسی رات پہ اکتفا کر لیتے اور اسی رات کو عبادت کرتے، باقی راتوں کو غفلت میں گزار دیتے، یا پھر اس رات کی اگر قدر نہ کرتے، جو رات بتا دی جاتی کہ یہ شب قدر ہے، اس رات کی اگر قدر نہ کرتے، اس میں اللہ کی عبادت نہ کرتے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ تو اسی لیے جو ہے شب قدر کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو جو ہے مبہم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں اعتکاف فرمایا، یہ اعتکاف بھی چونکہ شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب شروع میں اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش کے لیے، تو آپ نے خواب بھی دیکھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شب قدر ہے، اور آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، تو کیچڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، چونکہ خواب جو ہوتا ہے نبی کا وہ بھی عین وحی کے مطابق ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے، تو صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، بارش بھی ہوئی، اور جو ہے وہ مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگ گیا۔ تو وہ رات جو تھی وہ 21ویں رات تھی، تو اس رات شب قدر 21ویں رات کو تھا۔ پھر جس صحابی نے جس رات کو شب قدر کو پایا، اس نے وہی کہہ دیا، کسی نے 21 کو پایا تو اس نے کہا کہ شب قدر 21 کو ہے، کسی نے 23 کو پایا تو اس نے کہا کہ 23 کو ہے، اسی طرح کسی نے 25 کو، کسی نے 27 کو، کسی نے 29 کو۔ لیکن ترجمان القرآن، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ سورۃ القدر جو ہے، اس کے کل کلمات 30 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 30 کلمات ہیں، اور اس 30 کلمات میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر ذکر ہوا ہے، 3 مرتبہ لیلۃ القدر ذکر ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ 9 ہیں۔ پوری سورت کے 30 کلمات، پھر ان 30 کلمات میں جو لیلۃ القدر استعمال ہوا 3 مرتبہ، اور پھر اس لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں وہ 9 ہیں۔ تو 3 کو جب 9 سے ضرب دیں گے یا 9 کو 3 سے ضرب دیں گے تو کیا عدد بنے گا؟ 27۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن سے جو ہے میں نے مسئلہ اور اخذ کیا ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے سوال کیا شب قدر کے بارے میں، تو کسی نے جو ہے تعین نہیں بتلائی کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
حضرت فاروق اعظم نا حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب قریب رکھا کرتے تھے نوجوان، یہ چھوٹے بچے تھے، لیکن اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم قریب رکھتے تھے۔ تو بعض بڑے صحابہ نے جب کہا کہ بھئی آپ اس نوجوان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑے بڑے عمروں والے اہل علم جو ہے موجود ہیں، تو حضرت ابن عباس نے حضرت فاروق اعظم نے کئی مواقع پر حضرت ابن عباس سے سوال کر کے ان کو اہمیت بتلائی کہ میں جو اس کو اپنے ساتھ زیادہ رکھتا ہوں، اس کو اہمیت دیتا ہوں اس وجہ سے کہ تم سب سے علم پر جو ہے علم کے مقابلے تمہارے علم میں اس کا علم زیادہ ہے۔ تو جب صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے نہیں بتایا، تو عبداللہ ابن عباس سے جب سوال کیا کہ ابن عباس آپ بتائیے شب قدر کون سی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، آسمان بھی 7 بنائے ہیں، اور انسان کی تخلیق کے جو درجات ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت کی طرف اشارہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ اللہ نے 7 درجے بتائے کہ انسان کی تخلیق ان 7 درجات میں ہوئی ہے۔ تو فرمایا انسان کی تخلیق کے بھی 7 درجے ہیں، اور انسان کی غذائیں بھی اللہ نے 7 بتائی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ یہ جو ابا ہے آخر میں یہ جانوروں کی غذا ہے، باقی اس سے پہلے جو 7 غذائیں ہیں وہ انسانوں کی غذائیں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 غذائیں جو ہے اللہ نے بیان فرمائی، تو اسی طرح شب قدر بھی جو ہے وہ 27ویں شب ہے، یعنی 7 کا عدد جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے، انسان کے پیدائش کے جو درجات مرحلے ہیں وہ 7 ہیں، انسان کی غذائیں 7 ہیں۔ اور ہم بھی محاورے میں جب کوئی دور سے آتا ہم کیا کہتے ہیں؟ 7 سمندر پار سے آیا ہے۔ اور بھی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو 7 تو حضرت فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور فرمایا کہ یہ نوجوان جس کے ابھی بال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں تم سے جو ہے بڑھ گیا ہے، یعنی یہ مقام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ تو شب قدر کے بارے میں بعض صحابہ کی کچھ رائے ہے، بعض صحابہ کی کچھ رائے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ پورے سال میں گھومتی ہے، یعنی جس رات کو بھی جو ہے بندہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، ہو سکتا ہے اسے شب قدر نصیب ہو جائے۔ تو کسی نے کہا کہ سوال کیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے سال کے گرد گھومتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاریوں کے سردار ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عبداللہ ابن مسعود پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی شب قدر جو ہے وہ بندہ جب کسی بھی رات کو عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو وہی اس کے لیے شب قدر ہے کہ کہیں ایک ہی رات پہ اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے۔ تو اس سے مقصود ان کا یہ تھا، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں شب قدر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور شب قدر میں قرآن نازل ہوا، تو شب قدر کب ہوئی؟ رمضان میں ہوئی۔ فرمایا کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اس رات کی قدر کر لے تو وہ جو ہے شب قدر کو پالے گا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو یہ ذہن ہے نا پوری رات جاگیں گے تو شاید شب قدر نصیب ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بیچارے معذور ہیں، ضعیف ہیں کہ جو پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، تو کیا مطلب انہیں شب قدر نصیب نہیں ہوگی؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد سے جو ہے 2 رکعت بھی صرف پڑھ لے اور عشاء کی جماعت جو ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ سے امید ہے اللہ رب العالمین اسے شب قدر نصیب فرما دیں گے۔ یا پھر وہ فجر سے پہلے ہی اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے شب قدر نصیب فرما دیں گے۔ تو شب قدر کا مقصد یہ ہے کہ من لم یعرف
قدر اللیل ومن لم یعرف لیلۃ القدر، کہ جو کسی مطلق رات کی قدر نہ کرے تو پھر وہ شب قدر کی قدر کیا کرے گا، اور جس نے کسی رات کی قدر کر لی تو اللہ ہو سکتا ہے اس کے لیے اسی رات کو شب قدر بنا دے۔ تو شب قدر یہ ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا اس کے فائدے یہ ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس رات کو اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ روح سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل امین مراد ہے۔ ایک ضعیف روایت میں حضرت عیسیٰ بھی مراد ہیں کہ وہ آ کر امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ضعیف روایت ہے، حضرت عیسیٰ اس سے مراد نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین اس سے مراد ہیں۔ حضرت جبرائیل امین اور سدرۃ المنتہا کے جو فرشتے ہیں، اور سارے فرشتے جو اس رات میں اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور گلیوں میں گھومتے ہیں اور مختلف راستوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جو بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، یہ فرشتے جو ہے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی ہے اس رات میں جو ہے، سلامتی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر جو ہے طلوع ہو جاتی ہے۔ تو فجر تک اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قدر کے جو ہے نا 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، قدر کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ یار اس کی قدر کا مطلب شرافت اور بزرگی، عظمت، رفعت، شان، بلندی، قدر کے یہ معنی ہیں۔ تو یہ رات بڑی جو ہے بلندیوں والی ہے، اور بلندیوں والی کیوں نہ ہو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اللہ رب العالمین جو تمام جو ہے کائنات کا سردار ہے، تمام جہانوں کا سردار ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، اللہ کی طرف سے تمام جو فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل امین، اس کے ذریعے پھر جو تمام نبیوں کا سردار ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کتاب نازل ہوئی جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اور اس شہر میں نازل ہوئی جو تمام شہروں کا جو ہے سردار ہے مکۃ المکرمہ، اور اس مہینے میں نازل ہوئی جو تمام مہینوں کا سردار ہے رمضان المبارک، اور پھر اس رات میں نازل ہوئی جو تمام راتوں کی سردار ہے۔ تو یہ پھر لیلۃ القدر کا معنی یہ رات جو ہے بڑی عظمت والی، بلندی والی، بزرگی والی، شان والی، رفعت والی، مقام والی، یہ رات یہ ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ رات جو ہے تنگی والی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور ویقدر جس کے رزق کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یقدر کا معنی تنگی بھی آتا ہے، تو لیلۃ القدر کا معنی تنگی والی رات۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے بے شمار فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی وجہ سے جو ہے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کا معنی تنگی والی رات ہے۔ تو قدر کے یہ 2 معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو جو ہے رجسٹر تھما دیتے ہیں کہ فلاں کی تقدیر میں جو ہے اتنا رزق لکھنا ہے، فلاں کی تقدیر میں اس کی موت کب آئے گی، کہاں مرنا ہے، کیسے، اس ساری جو تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لیلۃ القدر، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر۔ پھر اس میں کرنا کیا چاہیے؟ یہ تو ہوا کہ لیلۃ القدر کہتے کسے ہیں، لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ آخری بات عرض کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں اس میں کیا اللہ سے مانگوں، کیا عمل کروں، کیا دعا مانگوں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اگر تو شب قدر کو پالے تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انی جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ مجھے معاف فرما، اور جب عنا کہیں گے تو مطلب اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتائی۔ تو اس رات کو سب سے زیادہ پتہ یہ چلا کہ کیا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اللہ سے جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے تو اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ اس سے جو ہے ناراض نہیں ہوتے، اللہ اس سے غصہ نہیں ہوتے۔ آج ہم دنیا والوں سے کوئی تھوڑی سی بھی چیز مانگ لے نا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو جب چاہے جو ہے مانگنے آ جاتا ہے اور یہ وہ، لیکن اللہ رب العالمین سے جب کوئی نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا تو خود اعلان ہے، اللہ تو خود پکار کر ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ ایسی راتوں میں اللہ کی تجلیات کا نزول جو ہے وہ آسمان اول پر ہوتا ہے، آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا اور میں تمہاری جو ہے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اے میرے پیغمبر جب یہ آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو فرما دیں فإنی قریب، کہ میں جو ہے ان کے قریب ہوں۔ وإذا سألك عبادی عنی، کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ فإنی قریب، میں جو ہے اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوں، ان کا کام مجھے پکارنا ہے اور میرا کام جو ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ دعا قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ماہ بعد کچھ سالوں بعد دعا قبول ہوتی ہے، پھر اس وقت ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دعا کی بھی تھی یا نہیں، لیکن اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ بھی رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، بلکہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں جمع ہوتی رہتی ہے۔ روایت میں آتا ہے اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میری جو دعا قبول نہیں ہوئی اس کا کتنا اجر ہے، تو یہ بندہ وہاں جب پتہ چلے گا اسے تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ کے ہاں یہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے پیغمبروں نے اللہ سے مانگا، حضرت زکریہ علیہ السلام 120 سال عمر ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن یا اللہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا مانگی ہے بدعائک رب شقیہ، اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی بھی محروم نہیں ہوا، کبھی بھی میں تجھ سے مانگ کے محروم نہیں ہوا، جب بھی میں نے مانگا ہے اللہ تو نے قبول کیا ہے۔ حضرت ابراہیم ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں، کتنی دعائیں حضرت ابراہیم کی قرآن میں ذکر ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ الفرقان میں کچھ دعائیں جو ہے بتائی، عباد الرحمن کی پہلے صفات بیان فرمائی کہ میرے نیک بندے کون لوگ ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ دعائیں جو قرآن نے سکھائی ہیں یہ دعائیں جو ہے مانگنی چاہیے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اللہ سے جو ہے گڑ گڑا کر مانگے، آہوزاری کر کے مانگے، رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لیں، رونے جیسی شکل بنا لیں، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کریں گے اور ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے مسافر وہ راستے میں جا رہا ہے، اس کے پاس زاد راہ بھی ہے، اونٹ پر جو ہے اس کا سامان ہے، اور وہ ایک جگہ تھک کے جو ہے بیٹھ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ بھی گم ہے اور وہ جو زاد راہ تھا وہ سارا گم ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ ادھر ویران میں جنگل میں جو ہے سناٹے میں کیا کروں گا، میرا تو زاد راہ بھی چلا گیا، میری سواری بھی چلی گئی۔ تو وہ بڑا جو ہے پریشان ہوا اور تلاش کر رہا ہے۔ اسی عالم میں اس کی پھر آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو پھر آنکھ کھلتے ہی جب اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ وہیں کا وہیں اس کے پاس کھڑا ہے، زاد راہ اس کے پاس موجود ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے اس سے یہ الفاظ نکلے، بندہ جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو بندہ خوشی میں جو ہے اس نے کہا کہ اللہ تو میرا جو ہے بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، فرمایا اللہ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔
فرمایا یا ایھاالذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے ایسی توبہ کرو کہ پکی سچی توبہ، اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا کہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس گناہ سے فوراً علیحدہ ہو جائیں، فوراً علیحدہ ہو جائیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ وہ کوئی سا بھی گناہ ہے، شراب نوشی ہے، وہ زنا ہے، وہ چوری ہے، وہ کوئی سا بھی گناہ ہے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2، اس گناہ پر ندامت کا اظہار ہو، اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار ہو، اللہ رب العالمین سے سچی معافی کے طلبگار ہوں۔ اور نمبر 3، آئندہ وہ گناہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور پھر بھی اگر ہو جائے نا، پھر بھی اگر ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر بھی جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ 100 مرتبہ بھی گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں توبہ کے، اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔